سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کی بینائی جاتی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آنکھ کی بینائی کی درخواست کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہان مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینائی لوٹا دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی عمر 80 برس کی ہو گئی تھی، 80 ایئرس، 80 برس کی ہو گئی تھی، پھر بھی ان کی بینائی ٹھیک تھی۔ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ 6 صدی ہجری میں آسمان ولایت کے ایسے حسین اور خوشبودار موسوی حسینی پھول کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی خوشبو نے ایک جہاں کو معطر کر دیا، جن کی پوری حیات طیبہ خدمت خلق اور مخلوق کو بہر صورت فائدہ پہنچانے سے عبارت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شریعت و طریقت کا انتہائی حسین ترین مرقع اور مرصع ہیں، جو انسانوں پر بھی بے حد کریم تھے اور جانوروں پر بھی بے انتہا شفیق تھے، جن کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے جد کی بارگاہ میں خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا، جن کی آمد کی بشارت خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جن کا نام آسمانوں کے احمد نے احمد رکھا، تصوف کی دنیا میں جن کے عالی ہونے کا اعلان بھی سب سے اولیٰ و اعلیٰ نبی نے کیا، جن کی تربیت کی ہدایت بھی معلم اعظم نے کی، غرض جن پر دو جہاں کے سردار کی ایسی نظر تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ سلطان الاولیاء بھی ہیں، شیخ کبیر بھی ہیں، السید السند بھی ہیں، کتب اوحد بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، سلطان الرجال بھی ہیں، شیخ المسلمین بھی ہیں، العالم الکبیر بھی ہیں، بحر شریعت بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، یعنی جو آسمان تصوف میں ابو العباس حضرت شیخ کبیر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی صورت بلند پایا صاحب کرامت بزرگ بن کر ابھرے، اور ایسے ابھرے صاحب کہ ایک جہاں کو آپ نے روشن کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ عشق رسول و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء کے ایسے حسین مرقع و مرصع ہے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص منفرد مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا حفظ مکمل کیا اور مزید تعلیم و تربیت کے لیے عقلی اور نقلی علوم یعنی حدیث، تفسیر، منطق و فلسفہ نیز تمام مروجہ علوم پر آپ نے بطور خاص کمال مہارت حاصل کی اور مختلف علمی فضل و کمال کے گوہر مراد سے اپنے دامن کو مکمل طور پر بھر لیا۔ خداداد قابلیت اور انتہائی ذکاوت کی وجہ سے جب ان کی علمی شہرت چاروں طرف پھیل گئی تو طالبان علوم اپنی تشنگی مٹانے کے لیے شہر واسط کا رخ کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اس وقت کے عظیم علماء و فضلاء بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے درس سے فیض یاب ہونے کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور زانو تلمس طے کیا کرتے تھے، یعنی سوچیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ اور رفعت عطا کی۔ ناظرین کرام، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے جو قناعت اور یعنی کہہ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا عالم تھا، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، یعنی 2 قمیضیں صرف آپ اپنے پاس جو ہے وہ کبھی کبھی رکھ لیتے، ورنہ 2 قمیضیں بھی نہ رکھا کرتے تھے، مگر شیخ کبیر کی ہستی خدمت خلق کے جذبے
سے مکمل طور پہ سرشار تھی. خود کھانے کا معاملہ ایسا تھا کہ اکثر 2-3 دن بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے. البتہ اگر کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو اس کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام کیا کرتے تھے. یعنی یہ گھرانہ سادات کا وہ رنگ ہے کہ جہاں خود فاقے سے ہوں مگر سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے بلکہ ہمیشہ پیٹ بھر کے لوٹاتے تھے. ناظرین کرام، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر نرم دل اور مخلوق نواز تھے کہ انسان تو انسان، چرند و پرند سے بھی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھا کرتے تھے. دیکھیے صاحب، خلق پر شفیق ہونا یہی اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. اکثر ہوتا یہ تھا کہ بیوگان، مساکین اور غربا کے گھروں میں خود اناج پہنچانے جایا کرتے تھے بلکہ ان کے گھروں میں پانی تک خود بھر کے لے جایا کرتے تھے. شخصیت میں انکساری ایسی تھی، انکساری اس حد تک تھی ناظرین کہ جو شخص بھی ملتا شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ اسے پہل کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھتے تو فرماتے کہ تمہاری صبح اچھی ہو. یعنی صرف انسانوں نہیں، جانوروں تک سے اتنا پیار کیا کرتے تھے. شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کی خیرخواہی کا کوئی موقع اپنے دستے مبارک سے نہیں جانے دیتے تھے بلکہ انوکھے انداز میں لوگوں کی خیرخواہی کیا کرتے تھے. شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو، یعنی مکمل طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ مخلوق کے جو دل تھے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں پیوست کر کے رکھ دیے تھے اور مخلوق خدا کے دل ان کی طرف مکمل طور پر پھیر دیے تھے. جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں وہاں آپ کے محبین اور مریدین باقاعدہ پائے جاتے تھے. عقیدت مندوں کا یہ عالم تھا کہ ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگائے ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں صرف آپ کے خلفاء اور خلفاء کے جو خلفاء تھے ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے. یعنی ذرا سوچئے کہ پھر آپ کی محبت کرنے والے اور جو چاہت کرنے والے تھے ان کی تعداد کا کیا عالم ہوگا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تا پا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے یقیناً ایک جہاں کو روشن کیا اور آج ہم اپنے اس پروگرام کو ان کے ذکر سے روشن کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف سے آغاز کرتے ہیں، پھر صوفیہ کی صف میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اور خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی بشارت دیتے ہیں، آپ کا نام منتخب فرماتے ہیں، آپ کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں. یعنی کتنی خاص نظر کرم ہے سرکار علیہ السلام کی آپ پر، بتائیے ذرا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید سورہ النور کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے مرد ہیں کہ نہ تو تجارت اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے. یہاں پر جو لفظ ہوا رجال، ہمارے علماء اور مفسرین نے بتایا کہ بے شک یہ جنس کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں پر اس کے سیاق و سباق اور معنوی ربط کو دیکھیں تو مردان حق سے مراد وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اس کی معرفت میں کامل درجے پر جا پہنچے. انہی مردان حق میں سے ایک
جو سلطان الرجال ہیں، رفیع الشان ہیں، رفیع المرتبت ہیں، رفیع المقام ہیں، سبحان اللہ، شیخ احمد کبیر کاظمی موسوی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 512 ہجری کے اندر ہوتی ہے، اور بصرہ اور واسط کے درمیان ایک جگہ ہے، علاقہ، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو سلسلہ ہے اور آپ کا سارا تعارف ہے وہ عالم عرب کے اندر کثرت کے ساتھ ہے، مشرق وسطیٰ میں اور عالم عرب کے اندر آپ کا سلسلہ بھی، آپ کا ذکر خیر بھی، اور خلفاء بھی، اور تذکرہ بھی۔ سبحان تو آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی جو تربیت ہے وہ آپ کے ماموں شیخ حسن اصغر ہاشمی مکی رفاعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمائی، اور چونکہ آپ کے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے آپ کی ولادت وہ آپ کے ماموں تھے، انہوں نے فرمائی، اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر بشارت عطا فرمائی۔ حضرت شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت مبارکہ سے تقریباً 40 دن پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ماموں شیخ حسن اصغر ہاشمی مکی، اور وہی معروف تھے رفاعہ کے نام سے، جن سے پھر یہ رفاعی کہلائے اور یہ سلسلہ رفاعیہ کہلایا۔ یعنی ماموں سے سلسلہ، ماموں ان کا نام تھا رفاعہ، لیکن سلسلے کے بانی آپ ہی ہیں رفاعی شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر بشارت عطا فرمائی کہ 40 دن کے بعد ہمارا ایک خاص بیٹا آپ کی ہمشیرہ کے گود میں تشریف لانے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت جہاں حضرت شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام اور مرتبہ کو واضح کر رہی ہے، اور آقا علیہ السلام کی اس نظر کرم، نظر شفقت و نظر توجہ کو واضح کر رہی ہے، وہاں آپ کے ماموں جن کو خود زیارت ہو رہی ہے ان کے مقام اور مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا تلقین فرمائی انہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام احمد رکھنا۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام خود رکھا، یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو اولیاء کرام کے اندر بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، پہلے بشارت دے دی، اور دنیا نے دیکھا کہ آپ قطبیت کے اور ولایت کے، غوثیت کے عظیم مرتبے تک پہنچے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری امت کے اندر شریعت، طریقت اور معرفت کے سرچشمہ ہوں گے، اور اس کا عظیم پیکر ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی احتیاط کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے اس زمانے کے شیخ علی قاری واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو منتخب فرمایا، خود فرمایا تعلیم و تربیت کے لیے ان کے حوالے کرنا۔ بالکل صحیح۔ تو کیا ہستیاں تھیں جنید بھائی کہ جن کی بشارتیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہیں، اور آج اتنا زمانہ بیت گیا اور وہ آفتاب ولایت نور بن کے چمک رہا ہے، اور عالم عرب کو اور عالم دنیا کو اس سے منور کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ آج ہم آلموسٹ جو ہے اپنا 15ویں صدی کے وسط میں، 15ویں صدی ہجری کے وسط میں، اور 6 صدی ہجری کا جو ہے مطلب آپ کا معاملہ ہے، لیکن وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 900 برس کے بعد بھی آپ کے ذکر کو کیسے چمکائے ہوئے۔ مفتی صاحب آپ تو ظاہر ہے مطلب آپ کا تو یہ پیر خانہ ہے، رفاعی سلسلہ ماشاءاللہ، تو آپ تو کیا خوب آج گفتگو اس پہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش، اب ربط یہیں سے جوڑ لیتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ڈسکنٹینیو نہ ہو، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے ایک روحانی روڈ میپ جو ہے وہ پلان کر کے دے دیا کہ اس طرح سے جو ہے ان کی تربیت ہوگی، اور ظاہر شخصیت کو منتخب کر دیا۔ تو کیسے تعلیم و تربیت ہوئی، پرورش کیسے ہوئی، بتائیے۔ پھر کن کن اساتذہ کے زیر سایہ آپ رہے، اور جو خلافت کا اور سجادگی کا معاملہ تھا آپ کا وہ کیا ہوا۔ پھر ایک اور بات خاص طور پہ، وہ جو 7 درویش گزرے جنہوں نے 7 مختلف قسم کی بشارتیں دی آپ کے بارے میں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا راز پوشیدہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ اور شیخ المشائخ حضور سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی شافعی حسینی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت آپ ذکر کر رہے ہیں۔
جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قبل ولادت تا بعد ولادت شہرت دوام عطا فرمائی، بے شک، اور افق اسلام پر آفتاب درخشاں کی مانند آپ چمک رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پرورش چونکہ بہت اہم ہوتی ہے اور آپ کو منتخب کیا گیا تھا، تو انتخاب کی وجہ سے مربی بھی اللہ نے آپ کو ویسے عطا فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، تو ابتدائی 7 برس جو آپ کی تعلیم و تربیت رہی وہ آپ کے والد محترم کے زیر سایہ رہی، سبحان اللہ۔ اور 7 برس کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن فرما لیا تھا، ٹھیک، اور آپ کو حفظ قرآن کے لیے اس زمانے میں ایک شیخ تھے، شیخ عبدالسمیع حربونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کو حفظ کروایا۔ ٹھیک، جب آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تو آپ کے ماموں جان جو تھے، جو اس زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے، شیخ منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے زیر تربیت آ گئے، جن کا مفتی صاحب نے ذکر بھی کیا، اور وہ دجلہ کنارے رہا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا تو آپ کے ماموں جان نے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو دجلہ کنارے بلا لیا کہ اب یہاں پر آ جاؤ، اب یہاں پر تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہے گا۔ آپ وہاں پر تشریف لے آئے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، شیخ علی واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الفضل آپ کی کنیت تھی۔ وہ اس زمانے کے مفتی فقہ شافعی تھے، اور ان جیسا اس زمانے میں کوئی مفتی نہ تھا، تو آپ ان کے زیر سایہ آئے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ 7 برس سے لے کر 13 برس تک ان کے زیر سایہ رہے، اور صرف 13 برس کی عمر میں مروجہ تمام علوم سے فراغت پالی۔ اللہ۔ اور اس وقت جو دستار فضیلت کا ایک پروگرام ہوا تو اس میں وقت کے بڑے بڑے علماء آئے، لیکن دستار فضیلت صرف شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور شیخ کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے اپنے اس شاگرد کو عطا فرما دیا ہے۔ اور صرف دستار فضیلت نہیں ہوئی، 13 برس کی عمر میں شیخ ابو الفضل علی واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ آپ نے 2 بار خرقہ خلافت پایا، ایک 13 برس کی عمر میں اور ایک 27 برس کی عمر میں۔ اور دونوں جو آپ کے سلسلہ روحانی ہیں، ان دونوں کا تعلق سلسلہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ سلسلہ نسب کو دیکھیے اور سلسلہ روحانی کو دیکھیے تو دونوں اعتبارات سے آپ عظیم الشان ہیں۔ اب 13 برس کی عمر میں آپ نے فراغت پائی، اور پھر اس کے بعد آپ مختلف مجالس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، جیسے اس زمانے میں ایک بڑے شیخ تھے، شیخ عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے، ان کی نصیحتوں کو سنا کرتے تھے اور انہیں دہرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ ان کے پاس گئے اور عرض کی آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ادھر ادھر دیکھنے والا واصل نہیں ہوتا، شک کرنے والا فلاح کو نہیں پاتا، جو اپنے شیخ پر یقین نہیں رکھتا وہ محروم رہتا ہے۔ اللہ۔ تو آپ 1 سال تک اس نصیحت کو دہراتے رہے، اور اب چوتھی بات یہ فرمائی کہ جس کا دل یقین سے محروم ہو وہ محروم رہتا ہے۔ تو آپ 1 سال تک اس نصیحت کو دہراتے رہے۔ تو اس طرح مجالس سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور شان کا عالم آپ نے، چونکہ وقت مختصر ہے درویشوں کا ذکر کر دیتا ہوں، بیسیکلی تو وہ درویش ہیں، موتی بکھیرنے والے ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کر انہوں نے موتی بکھیرے کہ 7 درویش ایک ساتھ موجود تھے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہلے شیخ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بابرکت درخت کا ظہور ہو گیا۔ اب یہ عالم روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دوسرے شیخ نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ اس کی شاخیں، اس کی کئی شاخیں ہوں گی، یعنی اس سے کئی شاخیں اس درخت سے نکلیں گی۔ تیسرے شیخ نے کہا کہ اس درخت کا سایہ طویل ہوگا۔ اللہ۔ چوتھے شیخ نے کہا کہ اس درخت کے پھل بہت زیادہ ہوں گے۔ پانچویں شیخ نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد ان سے کرامات کا ظہور لوگ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ چھٹے شیخ نے کہا کہ ان کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی ان کی ذات کی شان و شوکت اور رفعت کو بلند فرما دے گا۔ اور ساتویں شیخ نے کہا کہ ان کی ذات سے برائیوں کے کئی دروازے بند۔ اور یہ جو 7 باتیں فرمائی گئی کہ بابرکت درخت کا ظہور ہوا، اس کی برکت آج 840 سال کے بعد بھی موجود ہے۔ اس کی شاخیں نکلیں گی تو اس کی شاخیں آج پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا سایہ اتنا طویل ہو گیا کہ الحمدللہ ہم بھی ان کے سائے میں موجود ہیں۔ ان کے پھل اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی وہ روحانی پھل تناول کیا جا رہا ہے۔ کثرت کرامات آج بھی ان کے وصال کے بعد ان کے مزار مبارک پر ظاہر ہو رہی ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان کو اولیاء میں ایسی بلندی عطا فرمائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور ان کی ذات سے واقعتاً برائیوں کے دروازے بند ہوئے تھے نہیں، بلکہ آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو ہے جی۔ اب ذرا آئیے خاص طور پہ حضرت شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس اعتبار سے ان کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خاص طور پہ جو اکابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور جس والہانہ انداز سے پیش کیا، ذرا وہ بتائیے۔ پھر آپ کا جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا وہ کیسا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بڑی بڑی جو ہے وہ اپنا خانقاہیں سجی ہوئی تھیں، اور بلکہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظاہر ہے آپ کا ایک جوبن کا دور درس و تدریس کے حوالے سے، تو علماء فضلاء طلباء کی جو اور مشائخ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی بارگاہ میں آتی تھی۔ پھر ساتھ ساتھ جو آپ کی تصنیفات ہیں، آپ کی تالیفات ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کبیر شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً ایک بہت بزرگ ہستی ہیں، اور صوفیہ میں آپ کا مقام بڑا بلند ہے۔ ہمارے یہاں پر جب صوفیہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو عموماً بس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صوفیہ کرام کی عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، مجاہدات ہوں گے، اور وہ صرف باطنی علوم کی طرف توجہ رکھتے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کی سیرت میں ہمیں جہاں پہ باطنی علوم نظر آتے ہیں وہیں پر ظاہری علوم بھی نظر آتے ہیں، اور جہاں آپ نے باطنی علوم کا درس دیا وہاں پر آپ نے ظاہری علوم کی بھی درس و تدریس فرمائی۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ جب آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی تو اسی وقت آپ کا شہرہ ہوا، اور کئی طلباء جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آتے، فیض حاصل کرتے، اور پھر جب آپ کے جو باطنی علوم ہیں اس کی شہرت ہوئی تو پھر اس کے بعد مشائخ نے بھی آپ کے پاس آنا شروع کر دیا اور آپ سے فیض حاصل کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی تقریباً 1,20,000 یہ طلباء آپ کی حیات مبارکہ میں ہی تیار ہو چکے تھے، اور آپ ان کو درس و تدریس دیتے تھے۔ اللہ یہ درس و تدریس آپ کے ماموں جان نے آپ کی فراغت کے بعد، یعنی آپ نے جب علوم سے فراغت حاصل کی تو آپ کے ماموں جان نے آپ کو ایک خانقاہ ام عبیدہ جو ہے وہ آپ کے سپرد کی، تاکہ وہاں پر رہ کر آپ امت کی رشد و ہدایت کے لیے کام کریں، ان کو درس و تدریس کریں۔ تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ تدریس میں پڑھاتے کیا تھے، تو لکھا ہے کہ آپ صبح شام حدیث، فقہ، تفسیر، تصوف، ان سارے علوم پر جو ہے آپ درس دیا کرتے تھے۔ تو اب ایک طرف آپ کی عبادات کا معمول ہے، ایک طرف خود علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور پھر پڑھانے کے سلسلے میں بھی آپ صبح شام درس و تدریس کے اندر مشغول ہیں، اور وہاں پہ بھی فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، تصوف بھی پڑھا رہے ہیں، عقائد لوگوں کے درست کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک صوفیہ کا رنگ ہے نا، ہمیں اس کی ضرورت ہے موجودہ دور میں۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ درس و تدریس کے اندر مشغول ہیں تو آپ کا جو ہے وہ قلم رک گیا ہو، بلکہ آپ نے قلم بھی ایسا چلایا کہ اس وقت جو آپ کا قلم چلا تو آپ نے کئی تصانیف بھی لکھی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات ذکر کروں گا کہ آپ کی جو سلسلہ درس تھا، اس سلسلہ درس میں بے شمار طلبہ آتے تھے، لیکن چند مشہور کے نام یہاں پر ذکر ہیں، جن میں خاص طور پر شیخ عمر فاروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے مشہور شاگردوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح شیخ ابو شجاع فقیہ، یہ شافعی فقیہ تھے، یہ بھی آپ کے جو ہے وہ طلباء میں شامل ہیں۔ شیخ یوسف سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عارف باللہ عبد المالک موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ آپ کے مشہور شاگرد ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنا فیض عام کیا۔ پھر اگر ہم آپ کی تصانیف کی بات کریں تو ان تصانیف کے اندر جو ہے برہان معید، اسی طریقے سے تفسیر معانی تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے جو معنی جو ہے نا، اس کی تفسیر آپ نے بیان کی۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ تو وہ جو بسم اللہ کی با ہے اس کے متعلق جو تفسیر بیان کی ہے وہ اس کا پورا ایک آپ نے کتاب اس پر تحریر فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے حکم رفاعیہ کے نام سے ایک کتاب ہے، عقائد رفاعیہ، احزاب رفاعیہ، مجالس احمدیہ، تفسیر سورہ قدر، رحیق الکوثر اور الوصایہ۔ یہ آپ کی تو وہ تصانیف ہیں کہ جو آپ کی ایک پہچان بھی بنی اور جس میں آپ نے اپنی تعلیم عام فرمائی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے اپنا جو مقام و مرتبہ حاصل کیا اکابر امت میں، تو پھر اکابر امت نے آپ کی شان میں زبردست قسم کا خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس میں خصوصاً جو ہے وہ ابراہیم حوازنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی کیا تعریف کروں،
یہ وہ ہستی ہیں کہ جو یاد الہی میں اس قدر مستغرق ہوئے اللہ کہ ان کا رواں رواں جو ہے وہ ان کی آنکھ بن چکا ہے، اور یہ اس سے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کا جو شمار ہے یہ اقطاب اربعہ میں ہوتا ہے، یعنی جو 4 کتب ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے جو ہیں وہ سید احمد کبیر بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چوتھے سید ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو 4 اقطاب ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اکابر امت کی بھی آپ سے عقیدت دیکھیں، انہوں نے بھی زبردست انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، اور شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو خانقاہ ہے، آپ کا جو درس و تدریس کا معاملہ ہے، وہ ہمارے سامنے اس انداز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے کو ذرا وہیں لے چلتے ہیں۔ صاحب ذرا بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پر آپ کی اس آل کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا شاندار اور کمال، اور ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں ظاہر تواتر کے ساتھ لکھا گیا اور وہ تواتر سے بیان بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سرکار علیہ السلام سے لے کر اہل بیت کی اگر ہم بات کریں، خلفائے راشدین کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں، اولیاء کرام کی بات کریں، یعنی سب سے جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت ہے وہ بالکل ایک دیدنی نظر آتی ہے، بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، جو آیت مبارکہ میں نے تھوڑی دیر قبل پیش کی تھی اس میں جو لفظ ہے نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو رجال یعنی بڑے لوگ، تو ہم ان بڑے لوگوں میں سے ایک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جو امام الاولیاء ہیں اور محی الدین ہیں اور شیخ کبیر ہیں، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یقیناً یہ اس جوہر کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیت فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جوہر ولایت ہے وہ کبھی بھی اس کے بغیر پنپتا نہیں ہے کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خصوصی نظر شفقت نہ ہو، اللہ، اور جب تک اس دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پھر آپ کی اہل بیت کی محبت، پھر صحابہ کرام کی محبت، پھر صالحین کی محبت جب تک موجود نہ ہو، تو پھر یہ جو باطنی خیرات ہے، یہ فیضان ہے، یہ اس وقت تک نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جب ہم ایسی ہستیوں کا ذکر کریں گے تو ایسی بہت ساری بشارات ملیں گی۔ اچھا، عقل وہاں پر بہت متحیر ہو جاتی ہے، بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ بھی کیسے کو جب آپ سوچیں گے تو پھر قرآن پڑھ لیجئے، بہت کچھ وہاں پر اللہ رب العزت نے ایسا ظاہر فرما دیا، آشکار فرما دیا کہ جو عقل کے پیمانے پر پرکھیں گے تو نہیں آ رہا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرتے تھے، اور یہ کم و بیش صالحین کے معمولات میں سے ایک بہت بڑا عمل مبارک رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرنا۔ اور جب حج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی تو آپ نے ایک بڑی حسین درخواست اور تمنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وہاں سے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں تو گویا میری روح
آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، آپ کے دربار مقدس کا بوسہ لیتی ہے. اور آج چونکہ میں فزیکلی حاضر ہوا ہوں، میرا جسم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو جسم کو بھی ایک سعادت نصیب ہو جائے. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک لاڈ کا اظہار کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا بیٹا، آپ کی آل، آپ کی اولاد، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں اور میں اسے بوسہ دوں. اللہ اکبر. اب یہ لاڈ کی بات تھی، اور جن کی زبان مبارک سے یہ تمنا اور آرزو مچل کے نکل رہی ہے وہ بھی صاحب مقام ہیں. اور آقا علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے مختار کل بنایا، آپ کے لیے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان کا اظہار فرما دے. تو آقا علیہ السلام نے قبر مبارک سے، اپنے روضہ انور سے اپنا دست مبارک بڑھایا، اور آپ نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر بوسہ دیا. اور ہزاروں سینکڑوں لوگ جو موقع پر موجود تھے انہوں نے بھی یہ زیارت کی اور آقا کا معجزہ دیکھا. اور دیکھیے جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں وہ یہ یقیناً یہ ایک ایسی کرامت ہے کہ جو بعید از عقل ہے. عقل کے پیمانے پر پرکھیں گے تو عقل کہے گی کیسے ہو سکتا ہے. صحیح. لہٰذا جب قرآن مجید سے پوچھیں تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے غلام آصف بن برخیہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر جو پڑا ہے تخت ملکہ بلقیس کا، اور وہ کئی ہزار ٹن بھاری ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، تقریباً 2500 کلومیٹر. تو یہ واقعہ جب قرآن مجید نے بیان کیا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا، تو گویا ناممکنات کا ممکن ہونا کبھی اس کی قدرت سے ہوتا ہے، کبھی انبیاء کے معجزات سے ہوتا ہے، کبھی اولیاء کی کرامات سے ہوتا ہے. اور کرامت اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہو. روٹین میٹر ہو تو وہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، وہ روٹین سے ہٹتا ہے تو کرامت اور معجزہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ کا ذکر خیر کیا گیا کہ حضور آپ فرمائیے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، گویا پوچھنے والے نے آپ سے سند لینا چاہیے ان کے بارے میں، اور آپ نے کمال سند عطا فرمائی. آپ نے فرمایا ان کے اخلاق اور سیرت یہ ہے کہ وہ عین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق. اور جہاں تک ان کے دل کا تعلق ہے وہ ہر لمحہ مشغول ذکر الہی رہتا ہے. اور فرمایا کہ گویا کہ انہوں نے، آپ نے بھی یہ جملہ استعمال فرمایا کہ گویا انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا. کیسی بات پا لیا، کیسی بات. تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں تو کیا بعید ہے کہ آپ کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی مقبولیت نہ ہو جیسا نظارہ خلق خدا نے دیکھا ہے. اچھا ایک اور بات خاص طور پہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی بلکہ سرکار کی آل سے، اہل بیت سے بھی اسی وارفتگی کے ساتھ محبت کی. صحابہ کرام کے ساتھ بھی، خلفاء راشدین کے ساتھ بھی آپ کا تعلق جو ہے محبت کا وہی رہا، اور پھر اولیاء کرام سے بھی آپ کی جو ہے مطلب وہ ایک الفتوں کا سلسلہ وہی رہا. یعنی کوئی سیکٹر آپ نے محبت سے خالی چھوڑا نہیں چاہا. اچھا آقا علیہ السلام کی آل، چونکہ آپ خود آل میں سے ہیں لہٰذا آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ آپ اتنی محبت فرماتے تھے کہ جہاں بھی کوئی سید ملے اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے، اس کی خدمت کرتے، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ اس کی خدمت میں لوٹا دیتے. اور آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں آقا علیہ السلام کی آل اور اولاد میں سے کوئی سید ملے، فرمایا اس کی تعظیم بھی کرو، اس کی خدمت بھی کرو، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اور اسی طرح آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام کے بارگاہ سے نور پانے والے آفتاب ہیں، لہٰذا ان کی پیروی ہم پر لازم ہے، ان کا ادب بھی لازم ہے کہ انہی راستوں پہ چل کے ہم بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک کیا کہنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ کی شخصیت، اگر میں ایک جملہ سوال کے طور پہ رکھوں کہ تصوف کی باقاعدہ ایک تربیت گاہ، بلکہ یوں کہیے کہ تصوف کا ایک پراپر انسٹیٹیوشن ہے، بلکہ اس سے آگے کی بات کہوں کہ کسی نے اگر تصوف کی دنیا میں ماسٹرز نہیں بلکہ پی ایچ ڈی اگر کرنا ہے تو وہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی یونیورسٹی میں جو ہے رفاعی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ داخلہ لے لے. نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ میں خاص طور پہ جو قناعت کا ایک پہلو، یعنی دو قمیضیں ایک وقت میں نہیں، آپ دیکھیے. پھر شکر گزاری کا عالم یہ ہے کہ کوئی شکوہ نہیں، لیکن وہی بات ہے سوال کرنے والا کوئی آ جائے تو سعادات کے گھرانے کی جو خاص طور پہ لیگیسی ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خالی پیٹ ہے لیکن پیٹ بھر کے جو ہے باقاعدہ بھیجا کرتے ہیں. بتائیے ذرا. ایک اہم بات پچھلے جواب میں رہ گئی تھی قلت وقت کی وجہ سے، تو میں اسے بھی اس جواب میں جوڑ دیتا ہوں. جب 27 برس کی عمر میں آپ کے ماموں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کے ماموں کے بیٹے بھی موجود تھے. اچھا. تو انہوں نے خلافت اپنے بیٹوں کو نہیں دی، اپنے بھانجوں کو عطا فرمائی. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرٹ جو ہے وہ اہم ہے. میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے کہہ دی کہ تصوف وہ چیز ہے کہ جہاں پر اہلیت کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اہل ہوگا اسے خلافت دی جائے گی. سگے بیٹے موجود تھے، ان پر بھانجے کو فوقیت دی کیونکہ ان کی اہلیت بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور ان کے اندر وہ روحانی اثر اور روحانی ثمر موجود تھا. پھر اس میں واقعات ہیں، اس جانب ہم نہیں جاتے. اب اس میں 3 چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو آپ نے ذکر کیا قناعت. اصل جو سخاوت ہے وہ ہے ہی قناعت ہے. سخی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دل کا قانع ہو اور اس کے دل میں طمع دنیا نہ ہو. تو آپ کی قناعت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک قمیص ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہی پہنے ہوئے آپ پانی میں اتر جایا کرتے تھے، خود اسے دھویا کرتے تھے، پھر پہن کر باہر تشریف لے آیا کرتے تھے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اسے سکھا لیا کرتے تھے. تو اس قدر آپ نے قناعت کو اختیار کیا. فقر کا عالم کیا ہے؟ فقر کا عالم یہ ہے کہ 2 دن اور بعض اوقات 3 دن تک آپ کھانا تناول نہیں کرتے تھے اور فقر و فاقہ سے رہا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو اس کی خدمت میں جو بات آپ نے کی کہ اہل بیت اطہار کا تو ترہ امتیاز یہی ہے کہ ان کا کام ہے کھلانا اور زمانے کو کھلا رہے ہیں، تو آپ اس کی خدمت میں اور اسے کھانا کھلانے میں بہت اہتمام کیا کرتے تھے. تو یہ بات بھی ہمارے سیکھنے لائق ہے کہ جب مہمان گھر میں آ جائے تو اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے، جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں. اللہ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. پھر اسی طرح جو آپ فقراء اور غرباء کا اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے، بیواؤں کا خیال کیا کرتے تھے کہ ان کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت، جی ہاں، سنت پر عمل کیا کرتے تھے. اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، اب جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ کسی جانور کو دیکھتے تو جانور کو دیکھ کر آپ کہتے کہ تمہاری صبح اچھی ہو. انسان کو نہیں، جانور کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ تمہاری صبح اچھی ہو. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جانوروں کو یہ بات کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو اچھے کاموں کا عادی بناتا رہتا ہوں. اللہ. اب آپ کی شفقت جانوروں پر کس قدر تھی کہ ایک بلی آ کر آپ کی آستین پر سو جاتی. اب آپ دیکھیں کیسا نرالا انداز ہے کہ وقت نماز آ گیا، اب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بلی جاگتی ہے. آپ اس جانور کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اپنی آستین کو کاٹ دیا کرتے تھے جس پر وہ سوئی ہوتی اور نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اسی آستین کو اٹھا کر سی لیا کرتے تھے. یعنی یہ آپ کے فقر اور فقیرانہ رنگ کا عالم ہے. انہی کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقر کے ہیں اس حد تک کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا، کہ ایسا فقر اختیار کیا کہ آپ شاہوں کے شاہ ہو گئے کہ آج بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک کتے کو خارش لگ گئی، لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا، تو اس خارش زدہ کتا جو کہ ایک مخلوق ہے اس پر رحم کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جنگل میں چلے گئے اور آپ اس کو دھوتے رہے، اس کے زخموں کو ٹھیک کرتے رہے اور اسے
کھلاتے رہے حتیٰ کہ وہ درست ہو گیا. یعنی اس قدر آپ مخلوقات پر رحمت کیا کرتے تھے اور شفقت کیا کرتے تھے. یعنی ہم درجات کو کہاں کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مقام اور مراتب کہاں کہاں ہوتے ہیں. ایک بات آپ سے میں عرض کروں جو اکثر میں اپنے سلسلے میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی وہ بہت زیادہ آپ سے لڑا کرتی تھی اور کچھ ایسے جملے بھی کہا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے مریدین کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. تو مریدین نے ایک بار کہا کہ شیخ آپ انہیں طلاق کیوں نہیں دے دیتے اور ان کا جو مہر ہے وہ ہم ادا کر دیں گے, چونکہ یہ جو جملے کہتی ہیں, جو الفاظ ادا کرتی ہیں, اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ ظاہری بات تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ مجھے یہ جملے کہتی ہے, لیکن اس کے جملوں کی وجہ سے جب میں صبر کرتا ہوں اور اس صبر کی وجہ سے اللہ میرے درجات کو بلند فرماتا ہے, تو مجھے ان جملوں کی تکلیف نظر نہیں آتی, ان بلندی درجات کی وجہ سے سکون اور اطمینان نظر آتا ہے. تو یہ چیز ہمارے لائق آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی ہے کہ صبر کے اعتبار سے, شکر کے اعتبار سے, قناعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے فیوض سے ہم سب کو اور آپ کے ناظرین کو فیض یافتہ. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے, بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر سننے والوں, ذکر کرنے والوں کو کل بروز محشر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاعت و نظر کرم عطا فرمائے. کتاب و شفا کی جانب آپ کے لیے چلتے ہیں. اور شدید غصہ بہت لوگوں کا آتا ہے, بڑے اگریسو ہو جایا کرتے ہیں, تو اس کو دور کرنے کا عمل آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے, انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے, نہ تو کسی سے مانگو, نہ کسی سائل کو منع کرو, اور نہ ہی کچھ جمع کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.